میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی تنخواہ اگر کم ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی 10,000 روپے کماتا ہے، مجھ سے لوگ سوال آ کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب اس 10,000 میں ہم کیسے شادی کریں؟ تو میں یہ کہتا ہوں آپ اگر غریب ہیں، خود کو غریب سمجھتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں، پورے ملک میں آپ سے زیادہ غریب کوئی نہ ہو۔ آپ ایسی لڑکی سے شادی کریں جس کے باپ کی آمدن 5,000 ہو اور وہ 5,000 میں اپنی 4 بیٹیوں کو کھلا رہا ہو، تو وہ آپ کو رشتہ بھی دے دے گا بخوشی۔ وہ کہے گا جب میں 5 میں 4 کو کھلا سکتا ہوں تو یہ 10 میں 2 کو یا 1 کو کیوں نہیں کھلا سکتا؟ تو اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ غربت اتنی ہے اور اس غربت سے سب سے زیادہ میں متاثر ہو رہا ہوں اور سب سے زیادہ میں غربت کا شکار ہوں، تو یہ دعویٰ غلط ہے۔ آپ اگر غریب ہیں تو آپ سے بھی زیادہ اور بہت سارے غریب ہوں گے، تو آپ اپنے سے کمتر کی طرف نکاح کا پیغام بھیجیں اور اس میں آپ نکاح کریں تو انشاءاللہ وہ۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، سورہ نور میں جہاں اللہ نے نکاح کا حکم دیا، تو عجیب ترین بات یہ ہے کہ اللہ نے جب نکاح کا حکم دیا تو ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ اگر فقیر ہوگے تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ دیکھیے کسی اور اعتراض کا جواب نہیں دیا یہاں پہ اس آیت میں، نکاح کے فوراً بعد، کیونکہ انسان کے ذہن میں سب سے پہلے معاش کا تصور آتا ہے کہ میں کھلاؤں گا کیسے، پھر بچوں کی پیدائش ہوگی، میں کیسے ان کی کفالت کروں گا، مہنگائی ہے، غربت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے نا، اللہ تعالیٰ تو انسان کی نفسیات سے واقف ہیں، لہذا سورہ نور میں اللہ نے جہاں نکاح کا حکم دیا فوراً اس غربت والے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ غربت کو نکاح میں رکاوٹ نہ سمجھنا، اگر تم فقیر ہو، غریب ہو تو اللہ کی رحمت سے امید رکھو، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تمہیں نکاح کے بعد اپنے فضل سے غنی کرے گا، تمہیں بیوی بچوں کا خرچہ تمہاری جیب میں اللہ ضرور پیدا کرے گا۔ اس آیت کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اے لوگو، غنا اور مالداری کو نکاح میں تلاش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح پر جو ہے مالداری کا وعدہ کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، عجبت لمن ابتغى الغنى بغیر النکاح واللہ یقول ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ حضرت عمر فرماتے تھے مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو مالداری اور غنا کو شادی کے علاوہ کسی اور راستے میں تلاش کرتا ہے، اور کسی اور راستے میں اللہ نے غنا کا وعدہ نہیں کیا، اور نکاح پہ تو اللہ نے وعدہ کیا۔ تو اگر ہم قرآن حدیث کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو بھی اللہ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور وعدے کر رہے ہیں، اور اگر ہم زمینی حقائق کو دیکھتے ہیں تو زمینی حقائق بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ لڑکیوں کا بوجھ باپ پہ ڈالنے کے بجائے اور ان پہ خود پہ ڈالنے کے بجائے ان کے شوہروں پہ ڈالا ہے۔